الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا محمد رسول اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و مکرم سامعین و حاضرین کرام، اللہ رب العزت کا لاتعداد بار شکر ہے جس کی توفیق سے ہم سب اس بابرکت مجلس میں حاضر ہیں۔ اللہ پاک ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے۔ اس حاضری کو اللہ پاک ہم سب کے لیے ذریعہ نجات کفارہ سیئات بنائے۔ ہم اللہ رب العزت کی توفیق سے اللہ رب العزت کی توحید کے موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں۔ کل بھی ہم نے اسی موضوع کے اوپر گفتگو کی اور آج بھی ہمارا موضوع یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی صفات کو بیان فرمایا، کلام پاک بھرا پڑا ہے۔ ہم ایک ایک صفت کو لے لیں اور اس کے اوپر گھنٹہ گھنٹہ بھی بحث کریں، اور یہ بھی کیا ہے، ہماری زندگیاں بیت جائیں اللہ کی صفات کو، اللہ کی عظمتوں کو، شانوں کو پڑھتے پڑھتے، ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں گی اور ساری کائنات کے درخت قلم بن جائیں اور ساری کائنات کے دریا، نہریں، آبشاریں، چشمے، سمندر سیاہی بن جائیں اور کل انسان، کل ملائک، کل جن، کل مخلوقات لکھتے رہیں اللہ کی عظمتیں، اللہ کی شانیں۔ عزیزان محترم، قلم گھس گھس کے ختم ہو جائیں گے، سیاہیاں ختم ہو جائیں گی، زندگیاں ختم ہو جائیں گی، مگر اللہ رب العزت کی عظمت اور شان کاملاً کوئی بھی نہ لکھ سکے گا، نہ کوئی بیان کر سکے گا۔ تو جہاں تک ممکن ہو سکے تھوڑا ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں اپنی نیاز مندی پیش کرتے ہیں۔ یہ جو ہم بیٹھے ہیں یہ اللہ کی محبت میں بیٹھے ہیں، اللہ کے حضور اپنی بندگی، اپنی نیاز مندی پیش کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کی ذات اقدس کے ساتھ ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت کی یہ شان ہے کہ اس کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اس کو ہم نے کل تفصیل کے ساتھ پڑھا، اللہ کے علاوہ کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کو کوئی عبادت کے لائق سمجھے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اس کو خدا سمجھ کے یا خدا کا شریک سمجھ کے اس کے سامنے جھکے، اس کو لائق عبادت سمجھے، وہ مشرک ہے، وہ کافر ہے۔ عبادت صرف اللہ کے لیے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، والحمد للہ، سب تعریف اللہ کے لیے، ولا الہ الا اللہ، اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، واللہ اکبر، اور اللہ سب سے بڑا ہے۔
لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ لہ الملک، اسی کی بادشاہی ہے، وَلَهُ الْحَمْدُ، اسی کے لیے تعریف ہے، یحیی، وہی زندہ کرتا ہے، وَیُمِیتُ، وہی مارتا ہے۔ سارے کلمے پڑھیں، اس میں سب اللہ کی شان بیان ہوئی ہیں۔ تو سب سے پہلے اللہ رب العزت کی ذات پاک کے ساتھ ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے، اور ہے الحمدللہ، اور بچپن سے اور ہماری گھٹتی میں ہمیں یہ چیز نصیب ہوئی، یہ ہمارا نصیب ہے۔ کل اس پہ ہم نے بڑی بات کی، تو یہ ہمارا مقدر، یہ ہمارا نصیب ہے کہ رب کائنات نے بغیر کسی قربانی کے، بغیر کسی محنت کے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں جو سب سے بڑی نعمت ہے، نعمت ایمان، وہ گھٹتی میں ہی نصیب فرما دی۔ تو اللہ رب العزت کی ذات پاک کے ساتھ ہمارا سب سے پہلا عقیدہ کیا ہے؟ کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اور آگے اللہ رب العزت وحدہ لا شریک ہے، پوری کائنات کا، پورے عوالم کا، پوری مخلوقات کا وہ واحد مالک اور خالق اور رازق ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں، ساری کائنات کا واحد مالک ہے، اور اس کا اور کوئی شریک نہیں ہے کہ کوئی کہے نہیں نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، پیدا کرنے میں میں بھی اس کے ساتھ شریک ہوں، پالنے میں میں بھی اس کا شریک ہوں، نہ، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ اکیلا ہے، ہر شان کے اعتبار سے وہ اکیلا ہے، سمجھے؟ کوئی اس کا شریک نہیں ہے، اور نہ ذات میں نہ صفات میں، نہ ذات میں، اللہ جب ہم کہتے ہیں نا ہم لفظ اللہ، یہ اللہ کی ذات ہے، یہ اللہ کا ذاتی نام ہے۔ باقی جتنے بھی نام ہم بولتے ہیں، رحمان، رحیم، کریم، غفور، رحیم، جواد، ستار، یہ ساری اللہ کی صفتیں ہیں، یہ ساری اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی صفت کو پڑھے، یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو، بڑا مہربان بڑا مہربان، یا کوئی پڑھے یا رحیمو یا رحیمو، کہہ کہ بہت زیادہ نہایت رحم فرمانے والا، یا کریمو یا کریمو، بہت بخشش فرمانے والا۔ ہاں جی، تو ایک ایک صفت کو یاد کرے تو فرماتے ہیں اس نے صرف اللہ کو ایک ہی صفت سے یاد کیا، جس نے یا رحمانو کہا اس نے صرف صفت رحمان سے یاد کیا، جس نے یا جواد کہا اس نے صرف ایک صفت سے یاد کیا، جس نے یا کریم کہا ایک صفت سے یاد کیا۔ مگر جب کوئی کہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ، تو فرماتے ہیں ایسے ہی ہے کہ اس نے اللہ کو اللہ کی ذات کے ساتھ بھی اور اس کی جمیع صفات کے ساتھ بھی اللہ کو یاد فرما لیا۔ بالکل اس طرح آپ سمجھے کہ ایک آدمی ہے، اس کا نام ہے محمد اکرم، وہ کلام پاک حفظ کر لیتا ہے تو ہم کہتے ہیں حافظ محمد اکرم، وہ تجوید و قرات پڑھ لے ہم کہتے ہیں حافظ قاری محمد اکرم، وہ عالم ہو جائے ہم کہتے ہیں حافظ قاری علامہ محمد اکرم، انجینئر ہو جائے، ڈاکٹر ہو جائے، پروفیسر ہو جائے، وہ مرتبے حاصل کرتا جائے تو اس کی صفات بڑھتی جاتی ہیں۔ اب کوئی بندہ اس کو کہے حافظ صاحب تو صرف ایک صفت سے یاد کیا، وہ تو قاری بھی ہے، وہ تو عالم بھی ہے، وہ ڈاکٹر بھی ہے، وہ انجینئر بھی ہے، تو صرف ایک صفت سے یاد کیا۔ اگر کوئی علامہ صاحب کہے تو ایک صفت سے یاد کیا، ڈاکٹر کہے ایک صفت سے یاد کیا، مگر اگر کوئی کہہ دے محمد اکرم تو جاننے والے جان جائیں گے وہ محمد اکرم جو حافظ بھی ہے، وہ قاری بھی ہے، عالم بھی ہے، ڈاکٹر بھی ہے، سمجھے؟ ایسے ہی جب ہم کہتے ہیں یا کریم تو صرف اللہ کو ایک صفت سے یاد کیا، یا رحیمو ایک صفت سے یاد کیا، یا رحمانو ایک صفت سے یاد کیا، مگر جب یا اللہ کو کہتے ہیں تو جاننے والے جان جاتے ہیں وہ اللہ جو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، جبار بھی ہے۔ سمجھے بات؟ اس لیے سب اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، عظمتیں ہیں، شانیں، مگر سب سے زیادہ جس شے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اللہ کی ذات کے ساتھ اللہ کو یاد کرو۔ سمجھے؟ اللہ اللہ
اللہ اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ اللہ اللہ۔ سب اولیاء سب صالحین اس میں ذات پڑھاتے ہیں، تمام سلاسل کے بزرگ۔ تو اللہ رب العزت کی ذات پاک کی یہ شان ہے کہ نہ اللہ رب العزت کی ذات اور نہ اس کی صفات، نہ ذات میں اس کا کوئی شریک ہے نہ صفات میں کوئی شریک ہے۔ اب میں ایک دو صفتوں پہ آج بات کروں گا، آپ کو انشاءاللہ مزہ آئے گا، آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ واقعی اللہ اللہ ہے، اللہ اللہ ہے۔ یہ اس کی کرم نوازی ہے، جس کو اس نے اپنے حسن کے سمندروں میں سے ذرہ کو دے دیا اس کو لوگ حسین کہتے ہیں، کسی کو اس نے اپنے علم کے سمندروں میں سے کوئی قطرہ دے دیا لوگ اس کو عالم کہتے ہیں۔ مگر میں نے آپ کو بار بار عرض کر دیا کہ تمام انبیاء علیہ السلام، تمام ملائکہ، تمام انسانوں، تمام جنوں، تمام مخلوقات کے علم جمع ہو جائیں، یہ سمجھانے کے لیے علماء نے فرمایا، وگرنہ سمندر بھی چھوٹا ہے۔ اللہ کے علم کے لیے سمندر بھی چھوٹا ہے، سمجھانے کے لیے ہماری سمجھ کے مطابق بات کی کہ ساری مخلوقات کے سارے علوم جمع ہو جائیں، اللہ کے علم کا یہ عالم ہے کہ ساری مخلوقات کے علم جمع ہو کے اللہ کے علم کے سامنے ایسے ہیں جیسے سمندر کے سامنے ایک قطرہ ہو، جیسے سمندر کے سامنے ایک، یہ ہے اللہ کی شان۔ بس اس حساب سے طاقت کا اندازہ لگا لیں، اس حساب سے حسن کا اندازہ لگا لیں، ہر اللہ کی صفت جو اس حساب سے آپ دیکھتے جائیں۔ اللہ رب العزت کی یہ شان ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات پاک ازلی ہے، ہم سب حادث ہیں، ایک وقت تھا ہم نہیں تھے، اور پھر جب اس نے چاہا ہمیں اس نے پیدا فرمایا، ایسے ہی ہے نا، اور جب چاہے گا ہمیں وفات دے دے گا۔ ایک وقت تھا یہ دنیا، یہ زمین، یہ آسمان، سورج، چاند، ستارے کچھ نہیں تھا، جب اس نے چاہا اس نے ان کو بنا دیا، اور اس کا بنانا ہمارے جیسا نہیں ہے۔ یہ میرے بھائی بیٹھے مستری صاحب، ان سے پوچھیں یہ مکان بناتے ہیں تو کس طرح محنت کرتے ہیں، ایک وار دیتے ہیں پھر دوسرا دیتے ہیں، پہلے بنیادیں کھدواتے ہیں، پھر اینٹیں منگواتے ہیں، سیمنٹ منگواتے ہیں، مزدور ساتھ لگتے ہیں، کوئی کچھ کرتا ہے کچھ، تو کتنی مدت لگتی ہے، پھر لینٹر ڈلتے ہیں، پھر پلستر ہوتے ہیں، وائرنگیں ہوتی ہیں، سارے کام۔ مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ تم ہو جو تم ایسے ایسے بناتے ہو، میں نے زمین و آسمان کو بنایا، سورج چاند ستاروں کو بنایا، عوالم کو بنایا، اور میرا بنانا تمہارے بنانے جیسا نہیں ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا، ہم جب کسی شے کو بنانے کا ارادہ کرتے ہیں، ان یقول لہ، تو کہتے ہیں کن، ہو جا، فیکون، وہ ہو جاتا ہے۔ بس ہم تو کن کہتے ہیں، اللہ پاک نے کیا فرمایا، کن، ہو جا، فیکون، وہ ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ یہ کس کی شان ہے؟ ایک بڑے صاحب دل بزرگ تھے، انہوں نے مجھے فرمایا کہ اللہ رب العزت کی یہ شان ہے، آپ اللہ پاک کو جس صفت کے ساتھ یاد کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ اس صفت کے فیض سے بندے کو مستفیض کر دیتا ہے، اس صفت سے اللہ اس کو متصف کر دیتا ہے۔ مثلا آپ نے فرمایا کہ آپ پڑھیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے، تو اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتا ہے، بندہ پاکی بیان کرتا رہتا ہے، اللہ خوش ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے میرے بندے، اور تیرے کہنے سے میں نے پاک ہونا ہے، میں تو ازل سے پاک ہوں، میں تو ہوں ہی پاک، اور تو نے میری پاکی بیان کی ہے، اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے، جا تجھے بھی پاک کر دیا۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، الحمدللہ، سب تعریف اللہ کے لیے، سب تعریف اللہ کے لیے۔ اللہ پاک جب خوش ہو جاتا ہے، اللہ پاک فرماتا ہے میرے بندے، تیرے کہنے سے کوئی میں صاحب تعریف ہوا ہوں، جب تو نہیں تھا تب بھی سب تعریفوں کے لیے لائق میں ہی تھا، جب تو نہیں ہوگا سب پھر بھی سب تعریفیں میرے لیے ہی ہوں گی، مگر تو مجھے بار بار کہہ رہا ہے یا اللہ سب تعریف تیرے لیے، تیرے لیے، میری تعریفیں کر رہا ہے نا، جا ہن تیریاں بھی تعریفاں ہون گیاں۔
हाँ, लोग आज तक कर रहे हैं ना, दाता साहब बहुत करते हैं क्या नहीं करते? अल्लाह वालों से मोहब्बत करते हैं, उनका गैर मौजूदगी में ज़िक्र करते हैं, उनकी बातें करते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाह पाक खुश हो जाए, फरमाता हूँ मैं तो पहले ही बड़ा हूँ, जा तुम्हें भी बड़ा कर दिया है। फिर बड़े बड़े उसके आके हाथ चूमते हैं, पाँव चूमते हैं, जूते चूमते हैं। क्यों? वो कहता है तूने मेरी बड़ाई बयान की है, जा थोड़ी सी खैरात तुझे दे दी है, तू भी बड़ा हो गया है। बात समझ रहे? इसी तरह मैं बड़ी काम की बात अभी अल्लाह ने मेरे दिल में डाली, तो मैं आपको तोहफ़ा दे रहा हूँ। तो उन्होंने फरमाया, जब हम कहते हैं ना कुन फयकून, अल्लाह पाक की शान है, जब कोई शय बनाना चाहे, कोई काम करना चाहे, वो फरमाता है कुन हो जा, फयकून वो हो जाता है। तो उन्होंने मुझे फरमाया कि आपका कोई बड़े से बड़ा काम हो, फंसा हुआ ना हो रहा, आप बस अल्लाह की ये सिफ्त, ये शान ज़हन में रख के, अंदर दिल की तार यार से जोड़ के इस सिफ्त से याद करें, कुन फयकून, कुन फयकून, कुन फयकून, कुन फयकून, कुन फयकून, कुन फयकून। कि अल्लाह फरमाता है जब मैं कोई शय बनाने का इरादा करता हूँ, कहता हूँ कुन हो जा, फयकून वो हो जाता है। तो अल्लाह को याद करे, या अल्लाह तेरी शान है, तू कहता है हो जा, वो हो जाता है। तो अल्लाह पाक फरमाता है बंदे जा, तेरा भी काम फिर हो गया। हाँ जी, कुन फयकून, ये अल्लाह की सिफ्त है। तो इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पाक की ये शान है कि अल्लाह पाक अज़ली है और अबदी है, हमेशा से है, हमेशा रहेगा। अब मुझे बताएं, कोई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का पैगंबर, हत्ता कि सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अल्लाह की मखलूक है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह की शफ़क़तें हैं, इनायतें हैं, मोहब्बतें हैं, करम नवाजियाँ हैं कि अल्लाह ताला ने सब नबियों में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सैयदुल मुरसलीन बनाया, इमामुल अंबिया बनाया, अपना महबूब बनाया। मगर सारी अज़मतों, सारी शानों के साथ, सारी महबूबियतों के साथ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा नहीं है, खुदा के बंदे हैं। अल्लाह खालिक है, हुज़ूर उसकी मखलूक है। ये अलग बात है, उसने मखलूक में से हुज़ूर को अफज़लुल खल्क़ बनाया है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साजिद हैं, अल्लाह मसजूद है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्द हैं, अल्लाह माबूद है। बात समझ रहे? तो कोई बंदा भी, आप मुझे देखें, यहाँ पढ़े हुए बैठे, अनपढ़ भी बैठे हैं, बड़े छोटे सब बैठे हैं, हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब का बंदा मानते हैं? बंदा मानते हैं ना? अगर बंदा ना मानते होते तो हम पढ़ते अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, पढ़ते हैं ना? मैं गवाही देता हूँ कि हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। तो ये हमारे ऊपर तोहमत लगाते हैं लोग, झूठ बोलते हैं कि हम हुज़ूर सल्लल्लाहु को अल्लाह के साथ मिला देते हैं, नऊज़ बिल्लाह। भाई हुज़ूर सल्लल्लाहु अल्लाह की मखलूक है, मखलूक खालिक के साथ कैसे मिल सकती है? बात समझ रहे हैं? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के अब्द हैं, अल्लाह महबूद है, अल्लाह ने पैदा किया है, हुज़ूर पैदा हुए हैं। जो अल्लाह है वो माँ से पाक है, वो बाप से पाक है, वो बीवी से पाक है, वो बच्चों से पाक है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माँ बाप भी हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद भी है, बीवी भी है, बच्चे भी हैं, सरकार की विलादत भी हुई है, हुज़ूर की वफ़ात भी हुई है। बात समझ रहे हैं? तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम कैसे खुदा माने? खुदा जिसको मानते हैं उसकी शान तो कुल हुवल्लाहु अहद। महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए वो अल्लाह एक है, अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज है। हमें एक दूसरे की गर्ज है, एक दूसरे की, भी फलां की फौतगी हो गई, आज मैं नहीं जाऊंगा तो मेरा कोई फौत हो गया तो ये भी नहीं आएगा। आज इसको मुश्किल है, मैं इसका साथ नहीं दूंगा, कल मुझे मुश्किल है, ये भी नहीं साथ देगा। समझ रहे ना? हमें एक दूसरे के साथ गर्ज और मतलब है। अल्लाह को किसी की कोई गर्ज नहीं है, अल्लाह को किसी की कोई हाजत नहीं है, वो बेनियाज है, वो बेपरवाह है, उसे किसी की कोई परवाह नहीं है। ये है अल्लाह की शान कि वो बेनियाज होने में यकता है, बेनियाज होने में
بے پرواہ ہونے میں یکتا ہے، اکیلا ہے، واحد ہے، احد ہے، اور ہم سب کو ایک دوسرے کی حاجت ہے۔ بیمار ہو جائیں ڈاکٹر کی حاجت ہے، علم پڑھنا ہو استادوں کی حاجت ہے، سمجھ رہے نا بات؟ اللہ تعالیٰ کو کسی کی کوئی حاجت نہیں۔ حتیٰ کہ آپ کو بتاؤں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے سارے بندے ازل سے لے کے اب تک یہ زمین پہ جتنے انسان موجود ہیں، یہ سارے میرے انبیاء علیہ السلام کی طرح معصوم ہو جائیں۔ جس طرح میرے نبی معصوم ہے نا کہ کوئی گناہ کرتے ہی نہیں، ہر وقت میری فرما برداری میں، عبادت میں، اطاعت میں رہتے ہیں، سارے کے سارے انسان نبیوں کی طرح نیک ہو جائیں، صالح ہو جائیں، پارسا ہو جائیں، پرہیزگار ہو جائیں، متقی ہو جائیں، معصوم ہو جائیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے مچھر کے پر جتنا مجھے فائدہ نہیں ہے۔ فرماتا ہے سارے کے سارے نافرمان ہو جائیں، سب گناہگار بدکار ہو جائیں، کوئی میرا نام نہ لے، اللہ پاک فرماتا ہے مچھر کے پر جتنا میرا نقصان نہیں ہے۔ اگر کوئی نیکی کر رہا ہے تو وہ اپنا ہی فائدہ کر رہا ہے، وہ اپنی آخرت سنوار رہا ہے، وہ فلاح پا جائے گا، کامیاب ہو جائے گا، ہلاکت سے بچ جائے گا۔ اور اگر کوئی نافرمانی کر رہا ہے تو وہ اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار رہا ہے، اپنے لیے گڑھا کھود رہا ہے، خود ہلاک ہو رہا ہے، تباہ ہو رہا ہے، برباد ہو رہا ہے۔ مجھے کوئی تمہاری نہ عبادت کا فائدہ ہے نہ تمہارے گناہ کا کوئی نقصان ہے۔ کیوں؟ اللہ الصمد، میں بے نیاز ہوں۔ سمجھنے باتیں؟ یہ اللہ رب العزت کی شان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب کچھ بھی نہیں تھا رب تب بھی تھا۔ ایک وقت آئے گا کل من علیہا فان، ہر شے فنا ہو جائے گی۔ پہاڑ جو ہے وہ روئی کے گالوں کی طرح اڑ جائیں گے۔ سورۃ الواقعہ میں ما وبست الجبال بسا، یہ ہمارا روشن دان لگا ہوا ہے، میں کبھی ادھر بیٹھا ہوں نا، صبح سورج نکلتا ہے تو یہاں سے روشنی اندر آتی ہے، اس روشنی کے اندر دیکھے باریک باریک ذرات نظر آتے ہیں، روشنی میں باریک باریک ذرات نظر آئیں گے، ان کو قرآن کہتا ہے بسا، یعنی وبست الجبال بسا، جو پہاڑ ہیں ان باریک باریک ذروں کی طرح ذرہ ذرہ ہو کے اڑ جائیں گے۔ اللہ رب العزت آسمانوں کو، حضور علیہ السلام نے فرمایا ساتوں آسمانوں کو ایسے لپیٹ کے رب ہاتھ میں پکڑ لے گا۔ ہاں جی، یہ دیکھیں یہ کتاب ہے، اس طرح لپیٹ کے اس دائیں ہاتھ میں پکڑ لے گا، اور ایسے کر کے ساتوں زمینوں کو لپیٹ کے ہاتھ میں پکڑ لے گا، اور فرمائے گا ان الملک، میں بادشاہ، سب کو فنا کر دے گا۔ پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑ جائیں گے، آسمانوں کو لپیٹ دے گا، ساری کائنات کو فنا کر دے گا، صفحہ ہستی سے مٹا دے گا، جو زندہ ہیں سب کو موت ہو جائے گی، حکم ہوگا جبرائیل تو بھی مر جا، میکائیل تو بھی مر جا، اسرافیل تو بھی مر جا، اے سب کی روحیں قبض کرنے والے اسرائیل اب تو بھی مر جا۔ پھر خود فرمائے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے جوابرہ، بڑے بڑے سلطان، بڑے بڑے ظالم، فرعون، قارون، شداد، سب پڑے ہوں گے، کوئی نہیں بولے گا، بار بار کہے گا لمن علم، بار بار کے فرمائے گا آج کس کی حکومت ہے؟ کوئی نہیں بولے گا، پھر خود ہی فرمائے گا للہ الواحد القہار، آج اللہ واحد قہار کی حکومت ہے۔ سمجھے؟ تو جب کچھ بھی نہیں تھا تب بھی وہ تھا، جب کچھ بھی نہیں رہے گا وہ تب بھی رہے گا، جب کچھ بھی نہیں تھا جو تھا اسے اللہ کہتے ہیں، جب کچھ بھی نہیں رہے گا مگر وہ ہوگا اسے اللہ کہتے ہیں۔ یہ اللہ کی شان ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی یہ شان نہیں ہے، اس لیے فرمایا میں اپنی ہر شان کے حساب سے یکتا ہوں، اکیلا ہوں، کسی بھی حساب سے کسی بھی شان سے دیکھو گے تو مجھے یکتا پاؤ گے، ساری مخلوقات میں سے، کہ وہ ساری مخلوق میری پیدا کرتا ہے، میں خالق ہوں۔
تو اللہ رب العزت کی یہ شان پاک ہے. ہم پیدا ہوئے ہیں، اللہ پیدا ہونے سے پاک ہے. ہمیں موت آنی ہے، اللہ موت آنے سے پاک ہے. ہم حادث ہیں، ہمیں اس نے پیدا کیا ہے، مگر وہ قدیمی ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور وہ ہمیشہ رہے گا. اور اللہ رب العزت کی یہ شان ہے کہ فرمایا قل هو اللہ، فرمایا ہر کوئی میرا محتاج ہے مگر میں کسی کا محتاج نہیں ہوں. اور قل هو اللہ احد، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا ہے نہ اس میں سے کوئی پیدا ہوا ہے، نہ یعنی نہ اس کا ماں باپ ہے نہ اس کی اولاد ہے. اور آگے فرمایا ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی بھی اس کا ہمسر نہیں ہے، کسی بھی اعتبار سے اس کی برابری کرنے والا کوئی نہیں ہے. وہ طاقت کا حساب لگا لیں، طاقت کے حساب سے ہو، علم کے حساب سے ہو، قدرت کے حساب سے ہو، حسن کے حساب سے ہو، کسی بھی حساب سے کوئی اللہ رب العزت کی برابری کرنے والا نہیں ہے. سب سے اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوقات میں سے افضل الخلق تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہے. رسول اسلام کی زندگی مطہرہ کا مطالعہ، اللہ کی شفقتیں ہیں، اللہ کی عنایتیں ہیں، اللہ کی مہربانیاں ہیں. اللہ نے ان کو اپنا محبوب بنایا، ان کی شان بیان فرمائی. عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، محبوب ان قریب ہم آپ کو اس مقام پہ کھڑا کریں گے، مقام محمود پہ، جہاں ازل سے لے کے ابد تک ہر کوئی آپ کی تعریف کر رہا ہوگا. قیامت کے دن آپ کی شان دکھانے کے لیے بنایا ہے محبوب. ہم دنیا کو بتائیں گے آج عدالت ہماری ہے، فیصلہ مصطفیٰ تیرا ہوگا. مگر اس کے باوجود حضور علیہ السلام کی یہ اللہ کی شفقت ہے، حضور پہ عنایت ہے، محبت ہے، پیار ہے. مگر حضور علیہ السلام کی زندگی مطہرہ کو پڑھیں تو حضور علیہ السلام اللہ کے حضور اپنی بندگی یوں پیش کرتے کہ ایک ایک سجدے میں روتے روتے ساری رات گزار دیتے. آقا علیہ السلام کے سینہ اقدس سے اس طرح درد بھری آواز آتی، جس طرح چکی چلتی ہے تو آواز آتی، جس طرح ہنڈیاں ابلتی ہے تو اس کے اندر سے آواز آتی ہے. اللہ کے خوف سے آقا علیہ السلام کے سینہ اقدس سے اس طرح درد بھری آواز نکلتی. اور گھر والے عرض کرتے آقا آپ کا تو گناہ ہی کوئی نہیں ہے، پھر بھی اللہ نے فرما دیا جا محبوب اگلے پچھلے سب معاف کر دیے، تو پھر آپ اتنا روتے ہیں. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ سمجھے؟ تو جب آقا علیہ السلام اللہ کے حضور اپنی یوں بندگی پیش کر رہے ہیں اور اس کی شان بے نیازی سے ڈر رہے ہیں اور پوری پوری رات روتے روتے گزار رہے ہیں، تو باقی اور کون کیا ہوتا ہے، اور کسی کی کیا مجال ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنی شانوں کو قرآن پاک پڑھیں، سارا قرآن بھرا پڑا ہے. کہیں فرماتا فعال لما یرید، جو میں چاہتا ہوں کرتا ہوں. کہیں فرماتا ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک میں اللہ ہر شے پہ قادر ہوں. آیت الکرسی شریف ساری کی ساری اللہ کی شان ہے. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں. الحی، وہ زندہ ہے. القیوم، کارخانہ عالم کو قائم رکھنے والا ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. دنیا کائنات میں کوئی بادشاہ، کوئی سلطان ایسا دکھاؤ جسے نیند نہ آتی. جب رات آتی ہے بڑے بڑے سلطان بادشاہ، سخی، بڑے سے بڑا سخی ہو، بڑے سے بڑا فیاض ہو، وہ بھی دروازے بند کر لیتا ہے، وہ بھی سو جاتا ہے. مگر اللہ پاک فرماتا ہے یہ دنیا کے بادشاہ ہیں، تمہارے حقیقی بادشاہ کی شان یہ ہے کہ اسے اونگ آتی ہی نہیں. نیند تو نیند رہی ہو، مجھے تو اونگ بھی نہیں آتی. یہ دنیا کے تاجدار ہیں جن کے دروازے بند ہو گئے، تمہارے حقیقی مولا کا دروازہ تو ہر وقت کھلا ہوا ہے. سبحان اللہ. ہاں جی، یہ ہیں جو تھک جاتے ہیں، اک جاتے ہیں، حکومت ختم ہو جاتی ہے، مر جاتے ہیں. آج حکومت ہے، کل پتہ نہیں ہے نہیں ہے. فرمایا میری شان یہ ہے وسیع کرسی السماوات والارض، میری کرسی تمام آسمانوں اور زمین پر حاوی ہے.
तमाम ज़मीन व आसमान का अहाता किए हुए है। अपनी ज़ात के बारे में नहीं कहा, फरमाया मेरी कुर्सी का ये आलम है कि मेरी कुर्सी के हिसार में है तमाम अवालम, तमाम ज़मीनें, तमाम आसमान। तो फरमाया मेरी कुदरत, मेरे तसर्रुफ का अंदाज़ा मेरी कुर्सी से ही लगा लो। अपनी शान के मुताबिक जिस कुर्सी के ऊपर मैं मुतमक्किन होता हूँ, तशरीफ़ फरमा होता हूँ, उसकी वुसअत का ये आलम है कि ज़मीन व आसमान उसके हाथे में, उन पर वो हावी है, वो गालिब है। तो मेरे गलबे का खुद हिसाब लगा लो। और फरमाया मेरी शान ये है कि ज़मीन व आसमान के ऊपर मेरी कुर्सी हावी है और उसके ऊपर अपनी शान के मुताबिक तशरीफ़ फरमाऊँ। और शान ये है, ना मुझे ऊँघ आती है, ना नींद आती है, और सारी कायनात, सारी मखलूक़ात को मैं देख रहा हूँ। और वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा, सारी मखलूक़ात की मैं हिफाजत कर रहा हूँ, और ये हिफाजत मुझे थकाती नहीं है। मैं ऊँघने से पाक हूँ, मैं सोने से पाक हूँ, मैं थकने से पाक हूँ। समझे बात? अल्लाह ताला की किस किस सिफ्त का जिक्र करें। आज छुट्टी का दिन है, 10 को मिनट दें, सिर्फ एक सिफ्त रब पे आज हम थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं। आपकी तबीयत सैराब हो जाएगी, सारी ज़िंदगी आपको इसकी लज्जत हलावत नसीब होती रहेगी। अल्लाह ताला ने कलाम पाक को शुरू किया, फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सब तारीफ़ अल्लाह के लिए है जो सारे जहानों का पालने वाला है। ये नहीं फरमाया रब्बिल मुस्लिमीन, मुसलमानों का पालने वाला है, या रब्बिल मुमिनीन, मोमनों का पालने वाला है। ना ये फरमाया इंसानों का पालने वाला है, ना रब्बिल आलमीन, और ना ये फरमाया आलम का, जहान का पालने वाला, मा आलमीन। मुफस्सिरीन फरमाते हैं 18,000 आलम हैं। कितने आलम हैं? 18,000 आलम हैं। और एक एक आलम, ये आलम दुनिया के अंदर अल्लाह ने 18,000 मखलूक़ात पैदा किए हैं। कितनी मखलूक़ात हैं? 18,000 मखलूक़ात है। हम गिन सकते हैं? नहीं, उसने खुद बता दिया, एक आलम में मैंने 18,000 मखलूक पैदा की है। तो उसने फरमाया मैं सारे आलम, जितने भी आलम हैं और जितने आलमों में जितनी मखलूक़ात हैं, कोई मानता है नहीं मानता, कोई जानता है नहीं जानता, कोई अपना है पराया है, पाक है नापाक है, इंसान है जिन है चरिंद है परिंद है हशरत, जो कुछ भी है सब का मैं पालने वाला हूँ। जो करें, जो लफ्ज़ रब बोला ना अल्लाह ताला ने, लफ्ज़ रब, रब माना है पालने वाला। बाप का माना भी पालने वाला होता है। बाप, अब आपको ये हम कह देते हैं ना दाता साहब, तो कईयों को बड़ा प्रॉब्लम होता है, कहते शिरक हो गया। आज आपको ये मसला समझ आ जाएगा। रब माना पालने वाला, बाप का माना भी पालने वाला है। और अल्लाह ताला ने माँ बाप के लिए ख़ुद रब का लफ्ज़ बोला है, वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। ऐ मेरे रब, मेरे माँ बाप पे रहम फरमा, जैसे मैं छोटा था तो वो रब बन के मुझे पालते थे। रब्बयानी सग़ीरा, जब मैं छोटा था और वो मुझे पालते थे। आप कहें जी माँ बाप को आपने कह दिया तो शिरक हो गया। भी रब खुद बोल रहा है रब्बयानी। यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में है, 2 कैदी आपके साथ थे, उन्होंने ख्वाब देखा तो आपने दोनों की ताबीर बताई। तो एक जो बंदा था उसकी ड्यूटी थी वो बादशाह को अंगूर निचोड़ निचोड़ के पिलाता था। तो उसने ख्वाब में देखा मैं ऐसे ही अंगूर निचोड़ के पिला रहा हूँ। तो आपने उसको फरमाया कि तू अपनी नौकरी पे वापस बहाल हो जाएगा, और दूसरे को फरमाया तुझे सूली चढ़ा दिया जाएगा। और जिसको आपने फरमाया ना कि तू छूट जाएगा बहाल हो जाएगा, तो वो वाक़ई वैसे ही हुआ। उसको बुला लिया गया, छोड़ दिया गया। जब जा रहा था तो आपने उसको फरमाया उज़कुरनी इंद रब्बिक। आपने फरमाया दोस्त, बादशाह अपने रब के सामने मेरा भी जिक्र करे।
کہ گناہ تو میرا ہے کوئی نہیں سی، غلطی تے زلیخا دی سی، تو تیرے حرم پہ بات آ گئی، لوگوں کا دھیان ہٹانے کے لیے، چند دن کے لیے جیل میں ڈالا تو مجھے بھول ہی گیا۔ اذکرنی عند ربک، اپنے رب کے سامنے میرا بھی ذکر کرنا۔ تو قرآن پاک یہاں لفظ بولتا ہے رب سے مراد بادشاہ ہے، یعنی اپنے بادشاہ کے سامنے۔ تو قرآن نے ماں باپ کے لیے بھی رب کا لفظ بولا، ماں باپ کے لیے بھی لفظ رب بولا، بادشاہ کے لیے بھی رب بولا، اور اپنے لیے بھی رب بولا، پالنے والا۔ اب توجہ کریں، کوئی شک نہیں ہے باپ اپنی اولاد کو پالتا ہے، باپ کا معنی بھی پالنے والا ہے، اور وہ پالتا ہے اپنی اولاد کو۔ مگر دوستو جس کو باپ کہتے ہیں وہ صرف اپنی اولاد کو پالتا ہے۔ بادشاہ کا معنی بھی پالنے والا ہے، مگر جس کو بادشاہ کہتے ہیں وہ صرف اپنی رعایا کو پالتا ہے، مگر جس کو رب العالمین کہتے ہیں وہ کل عوالم کو پالتا ہے۔ یہ فرق ہے پالنے میں۔ اور باپ پالتا ہے اپنی اولاد کو، بادشاہ پالتا ہے اپنی رعایا کو، مگر یہ دونوں اپنی اولاد کو اور بادشاہ رعایا کو پالنے میں رب کے محتاج ہیں، مگر جس کو رب العالمین کہتے ہیں وہ سارے عالموں کو پالتا ہے مگر پالنے میں کسی کا محتاج نہیں ہے۔ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ ہم سب محتاج ہیں نا رب کے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی شان ہے۔ پھر عزیزان محترم، اللہ رب العزت کی شان، پھر آپ دیکھیں بڑے سے بڑا مالدار ہو، بس 2 منٹ میں ختم کر دوں گا، وجدانی 1-2 باتیں کرنی ہیں۔ بڑے سے بڑا مالدار ہو، اربوں پتی خربوں پتی کیوں نہ ہو، وہ سائل کو دیکھے گا، بھکاری کو دیکھے گا، منگتے کو دیکھے گا، اس کا دل تنگ ہو جاتا ہے، وہ تنگ دل ہوگا، اور یا کتھوں آ گیا ہے، وہ دروازہ بند کرے گا، مانگنے پہ ناراضگی کا اظہار کرے گا۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ مگر جس کو رب العالمین کہتے ہیں اس کی یہ شان ہے، فرمایا وہ دنیا کے بادشاہ ہیں جو سائلوں کو دیکھ کے تنگ دل ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، دروازہ بند کرتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں۔ تمہارے حقیقی مالک و مولا کی یہ شان ہے کہ مجھ سے کوئی مانگے تو میں خوش ہوتا ہوں، نہ مانگے تو میں ناراض ہوتا ہوں۔ اور پھر کوئی بڑے سے بڑا مالدار ہو، اس طرح بھی سمجھیں، بڑے سے بڑا مالدار ہو، ایک آدمی ہے اربوں پتی خربوں پتی، آپ اس کو کہیں میاں صاحب 1 روپیہ دے دے، تو وہ کہے گا تو میری توہین کر دیتی، 1 روپیہ مانگ رہے۔ اور کوئی غریب آدمی ہو جس کے اپنی جیب میں 10 روپے نہ ہو، آپ اس کو کہیں جی 100 روپیہ دے دیں، تو وہ کہے گا میں تینوں کتوں دیاں۔ بات سمجھیں؟ مفتی احمد یار قاسم نعیمی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ بہت بڑا مالدار آدمی تھا، توجہ کرنا، بڑا مالدار تھا، تو اس کے دروازے پہ کوئی سائل گیا، اس نے جا کے صدا دی تو اندر سے 1 روپیہ دیا انہوں نے، اس مالدار نے اندر سے 1 روپیہ دیا۔ وہ بھکاری گیا، وہ جا کے وہ کدال شدال کئی شئی لے آیا اور آ کے اس کا دروازہ اکھاڑنے لگ گیا۔ اس نے کہا تیرا دماغ خراب ہوگا، یہ کیا کر رہا ہے، کیوں میرا دروازہ توڑ رہا ہے؟ اس نے کہا او مالدار، یا تو دروازہ عطا کے مطابق کر یا عطا دروازے کے مطابق کر۔ دروازہ اتنا بڑا رکھا ہے اور عطا اتنی کیوں کر رہا ہے؟ نہیں بات سمجھے؟ دروازہ اتنا بڑا ہے اور عطا اتنی کو دے رہا ہے، اس لیے اکھاڑ رہا ہوں کہ جتنی کو عطا کرتا اتنا کو دروازہ کر۔ جب دروازہ اتنا بڑا رکھا ہے تو عطا بھی اتنی بڑی کر۔ مگر رب کائنات کی یہ شان ہے، میرے آقا نے فرمایا اللہ رب العزت کی یہ عظمت ہے، یہ شان ہے کہ تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے، حقیر سے حقیر شے بھی مانگنی ہو مولا سے مانگو، وہ خوش ہوتا ہے۔ بڑی سے بڑی شے حکومت و سلطنت بھی مانگنا ہو تو اس سے مانگو، وہ خوش ہوتا ہے، وہ کہتا مانگ جو چیز کرتا ہے، میرے خزانوں میں کوئی کمی ہے، چھوٹی سے چھوٹی شے مانگ، میرے سوا تیرا ہے اور کون؟
میں نہیں دوں گا تو اور کون دے گا؟ بڑی سے بڑی شے چاہیے تو وہ کہتا ہے مان میرے خزانوں میں کون سی کمی ہے۔ بس آخری بات کہہ کہ استاد علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تفسیر تبیان قرآن میں ایسی بات کہی، خدا جب سے میں نے پڑھی ہے میری طبیعت پہ عجیب وجد کی کیفیت رہتی ہے۔ آپ نے اللہ رب العزت کے خزانوں کو سمجھاتے ہوئے فرمایا، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے خزانوں کا تو یہ عالم ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ازل سے لے کے ابد تک یہ چیزیں پڑھنے سے بندے کا اللہ سے تعلق جڑتا ہے، بندے کے دعا و مناجات کی دولت نصیب ہوتی ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بندہ اپنے رب سے تار جوڑتا ہے اور عرض کرتا ہے مولا تیرے سوا میرا کون ہے، تیرے خزانوں میں کیا کمی ہے۔ اللہ کی ذات کے ساتھ اس کو تیقن کی دولت نصیب ہوتی ہے، ایمان یقین کی کیفیت نصیب ہوتی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ازل سے لے کے ابد تک ساری مخلوقات جمع ہو جائے، سمجھ رہے ہیں، انسان بھی، جن بھی، چرند بھی، پرند، جس طرح بتایا 18,000 ایک عالم میں 18,000 مخلوقات، تو جتنی ازل سے لے کے ابد تک جتنی مخلوقات ہیں سب جمع ہو جائیں۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا سارے جمع ہو کر جو جس کا جی چاہے وہ مانگے، جس کا جو جی چاہے مانگے، حتیٰ کہ انسان ہر بندہ کہ یا اللہ مجھے حکومت دے دے بادشاہ، جو جس کا جی چاہے وہ مانگے، اور جو جو کچھ رب سے مانگے رب ان کو عطا کر دے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اتنی بات کر کے حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ بتاؤ کوئی بندہ سمندر کے اندر سوئی ڈبوئے اور ڈبو کے باہر نکالے، سمندر کا کچھ کم ہوگا؟ کچھ بھی نہیں۔ صحابہ کی آقا سمندر کا کی کام ہونا ہے؟ فرمایا نہیں، سمندر کا پھر بھی کچھ کم ہوگا، مگر ازل سے ابد تک ساری مخلوق جمع ہو کے جو جی چاہے مانگے اور رب سب کو جو مانگے دے دے، اللہ کا سمندر اتنا بھی کم نہیں ہوتا ہے، اس کے خزانے اتنے وسیع ہیں، سمجھے، اتنے لامتناہی لامحدود خزانے ہیں۔ اس لیے جو جی چاہے بلا جھجک مانگا کرو، یہ رب کی شان ہے۔ تو آج اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کس کس صفت کا ذکر کریں۔ میں نے کہا نا یہ تو میں نہیں چھوٹا ہے، ساری زندگی لگے رہیں۔ اللہ کی شان ہے بصیر، سمیع بصیر ہے، سننے والا دیکھنے والا ہے۔ ہمیں بھی اس نے سمیع بصیر بنایا ہے، مگر کیا ہمارا سننا دیکھنا اس جیسا ہے؟ کیوں جی؟ ہم سامنے دیکھ رہے ہیں پیچھے نظر نہیں آ رہا، دیکھ رہے ہیں دیوار کے پار نظر نہیں آ رہا، ایک حد تک ہم دیکھ سکتے ہیں، اس حد کے بعد جا کے ہماری بینائی ختم ہو جاتی ہے، روشنی میں دیکھ سکتے ہیں، اندھیرے میں نظر نہیں آتا، موٹی چیز نظر آتی ہے، بریک سے بریک نظر نہیں آتی، مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہو میری بصارت یہ ہے، میں دیوار کے پیچھے بھی دیکھتا ہوں، میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں، آگے بھی، دائیں بائیں، اوپر نیچے، ہر طرف یکساں دیکھتا ہوں، اور تمہاری بصارت کی ایک حد ہے، میری بصارت لامحدود ہے۔ تم روشنی میں دیکھ سکتے ہو، اندھیرے میں نہیں، میں روشنی اجالا میرے لیے سب یکساں ہیں، بات سمجھے؟ اور پھر ہم دیکھنے کے لیے آنکھوں کے محتاج ہیں، دیکھنے کے لیے آنکھوں کے محتاج ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے میں دیکھتا ہوں مگر تمہاری طرح آنکھوں کا محتاج نہیں ہوں۔ کوئی یہ نہ سمجھے جیسے ہم آنکھیں رکھتے رب بھی آنکھیں رکھتا، نا، میں تمہاری طرح کی آنکھوں سے پاک ہوں، مجھے ان کی حاجت ہی نہیں ہے۔ بھائی یہ ضمن میں کل چونکہ رسالت کا باب شروع کر دوں گا تو یہ ایک بات سناتا ہوں۔ ہمارے صاحب پڑھایا کرتے تھے، فرماتے تھے آپ کے ذہن میں آئے کہ بھئی آنکھوں کے بغیر پھر رب کیسے دیکھ لیتا ہے؟ آنکھیں ہیں نہیں اور پھر کیسے دیکھ لیتا ہے؟ تو صاحب فرماتے تھے اللہ نے ہر سوال کا جواب تمہارے اندر رکھا ہے، اس لیے اس نے فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ تو صاحب فرمانے لگے جب تم سو جاتے ہو، جب تم سو جاتے ہو تو یہ آنکھیں تو بند ہو گئیں، ان آنکھوں سے ہی دیکھتے ہیں نا، ہر چیز کن سے دیکھتے ہیں؟ ان آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ جب بندہ سو جائے تو یہ آنکھیں تو بند ہو گئی، بند ہو گئی کہ نہیں؟ مگر پھر بھی خواب میں ہم کتنا کچھ دیکھتے ہیں،
دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے؟ بولو تو صحیح یار، دیکھتے بھئی دیکھنے والی آنکھیں تو بند ہیں مگر پھر بھی کتنا کچھ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا تیری دیکھنے والی آنکھیں بند ہیں پھر بھی دیکھ رہا ہے، اور حال ہی سمجھنا کہ میں کھانا محتاج ہوں؟ ہائے ہائے ہائے، ہم نے تو بغیر آنکھوں کے تجھے دکھا دیا ہے، تیری دیکھنے والی آنکھیں بند ہیں پھر بھی دیکھ رہا ہے، تو میں کیوں نہیں دیکھ سکتا؟ بات سمجھے؟ میں تم دیکھنے کے لیے آنکھوں کے محتاج ہو، میری ذات دیکھنے کے لیے آنکھوں کی محتاج بھی نہیں ہے، سمجھے؟ وہ فرماتا ہے چونٹی بھی میں دیکھتا ہوں، وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، فرمایا جو لطیف سے لطیف باریک سے باریک چیز ہے جو خرد بینوں میں بھی نظر نہ آئے میں اس کو بھی دیکھتا ہوں، سمجھے؟ میں مچھر اڑتا ہے تو اس کے پروں کی آواز بھی سنتا ہوں، ہمیں سنائی دیتی ہے؟ تو یہ ہمارے رب پاک کی عظمتیں ہیں، یہ اللہ کی شانیں ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کا دیدار ہر کسی کو جنت میں جا کے ہوگا۔ پہلے موت ہے، موت کے بعد پھر قیامت کے دن اٹھنا ہے، اٹھ کے پھر قیامت کے دن حساب کتاب ہونا ہے، پھر جنت میں جانا ہے، پھر اللہ کا دیدار ہوگا۔ یہ اللہ نے ایک نظام رکھا ہے۔ اس سے پہلے جاگتے ہوئے سر کی آنکھوں سے اللہ پاک کو کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ یہ صرف اور صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت ہے کہ وفات سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو سوئے لا مقام بلایا۔ اور پھر کمال علماء نے بات کی، زمین و آسمان دنیا ہے، اللہ نے جب شرف ملاقات حضور کو بخشا تو دنیا سے اوپر لے گئے، ہائے ہائے ہائے، ساتوں زمینیں بھی نیچے رہ گئیں، ساتوں آسمان بھی نیچے رہ گئے، ہاں جی، دنا تدلا سب کچھ نیچے رہ گیا، ساری دنیا سارے عوالم سے اوپر محبوب کو لے گئے اور وہاں جا کے ملاقات کروائی۔ اور یہ حضور علیہ السلام کی خصوصیت ہے، باقی حضور علیہ السلام کے سوا اللہ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام نہیں دیکھ سکے تو ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ ہاں، خواب میں دل کی آنکھوں سے اللہ کا دیدار ہو سکتا ہے، خواب میں دل کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کا دیدار ہو سکتا ہے۔ ہمارے امام ابو حنیفہ کو 100 بار اللہ کا دیدار نصیب ہوا ہے، اور بڑے کتابیں بڑی بڑی اولیاء اللہ۔ تو خواب میں دل کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کا دیدار ہو سکتا ہے، جس کی دل کی آنکھیں کھل جائیں کشف کے ذریعے باطناً روحانیتاً اللہ تعالیٰ کے حسن کا جلوہ کر سکتا ہے، مگر جاگتے ہوئے سر کی آنکھوں سے اللہ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ جب جنت میں جائیں گے تو اللہ نوری جسم عطا فرمائے گا، نوری آنکھیں عطا فرمائے گا، جس طرح حالانکہ حضور سر تا پا نور ہی نور تھے، مگر پھر بھی حضور علیہ السلام کے سینہ اقدس کو کھولا گیا، دل پاک کو نکالا گیا، دھویا گیا، اس میں انوار بھرے گئے، اس میں پاور بھری گئی کہ محبوب جب سامنے آئے تو جی بھر کے دیکھ سکے۔ اے نہ ہوئے ایسی بے نقاب جلوہ کریے تو محبوب بے ہوش ہو کے گر جاوے موسیٰ علیہ السلام دی طرح۔ تو فرمایا ایسے ہی لوگوں جیسے محبوب کو سوئے لامکاں لے گئے تو قلب پاک کے اندر وہ طاقت بھر دی کہ یار سامنے بیٹھ کے دیکھتا رہا، ما زاغ البصر وما طغی، نہ آنکھ جھپکی نہ بھٹکی، جم کے یار وے دہی رہا۔ میں ایسے ہی جب تم جنت میں آؤ گے تو ایسی نوریں پاورفل آنکھیں دیں گے، نوری آنکھیں نوری جسم دیں گے کہ ہر جمعے ویکھیا کرو گے پر بے ہوش نہیں ہویا کرو گے۔ سمجھے بات؟ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کی شان ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کا جس نے بھی دیدار کیا باطناً روحانیتاً، کوئی کسی نے یہ نہیں بتایا اللہ کیسا ہے، یہ بھی بات ہے۔ حضور علیہ السلام سے بھی صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے اللہ کو دیکھا؟ فرمایا ہاں دیکھا ہے۔ یا رسول اللہ رب کیسا تھا؟ فرمایا رأیت ربی فی احسن صورت، میں نے اپنے رب کو دیکھا وہ حسین صورت میں تھا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے بارے میں بتانا ہے یہ تو بڑی دور کی بات ہے، بس بات ختم کر رہا ہوں۔ ہم سب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا، ساروں کے اوپر ذوق کی کیفیت طاری ہو جائے، ہمیں لذت آنے لگ جائے، سرور آنے لگ جائے، کیفیت پیدا ہو جائے، تو ایک تو بات یہ ہے کہ مجھے جو لذت آ رہی ہے ان کو نہیں پتہ اس کو کیا مزہ آ رہا ہے، سمجھ رہے بات؟ اور ان کے اوپر جو کیفیت وارد ہے اس کا مجھے نہیں پتہ،
اور پھر کمال یہ بات صوفیہ کرتے کہ 1000 اولیاء بیٹھے ہوں اور 1000 پر نزول کی کیفیت ہو، 1000 کے دل کے اوپر انوار اتر رہے ہوں، 1000 کے دلوں کے اوپر اللہ کے لطف و کرم کا نزول ہو رہا ہو، اور 1000 کے 1000 کو کیفیات مل رہی ہوں۔ باتیں اللہ کا معاملہ عجیب ہے، ہر ولی کے ساتھ الگ معاملہ ہے، جو اس کے ساتھ وہ اس کے ساتھ نہیں، جو اس کے ساتھ اس کے ساتھ نہیں۔ اور پھر اس سے کمال بات یہ ہے، آپ کو جو عبادت میں حلاوت مل رہی ہے، جو لذت مل رہی ہے، جو سرور مل رہا ہے، جو آپ کا باطنی آنکھ مشاہدہ کر رہی ہے، آپ زبان سے اس کو بیان نہیں کر سکتے، بیان نہیں کر سکتے۔ زیادہ سے زیادہ آپ کہیں کہ جی سواد آ گیا جی، لذت مزہ آ گیا جی، مگر لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے۔ اس نے کہا میں اتنا یکتا ہوں کہ میری طرف سے توجہ ہو جائے، دل کو سرور آنے لگ جائے، وہ کیفیت بھی تم نہیں بیان کر سکتے۔ سبحان اللہ۔ اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن